فیصل صاحب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں، لیکن اگر اجازت دیں تو میں ذرا سمر صاحبہ سے پہلے پوچھوں نا کہ یہ کیا ہوا کہ مطلب خود آپ کی جماعت کے ایمل ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیصل صاحب کی جماعت کے سربراہ یعنی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ بھائی گورنر آپ کا بنے گا، تو آپ نے جو ہے وہ مولانا صاحب کی بات مان لی اور آج آپ لوگ سب رو رہے ہیں کہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. تھینک یو بدامی صاحب. ایک تو شکریہ کہ آپ نے بہت عرصے بعد خیبر پختونخوا کی سیاست پہ تھوڑی سی اپنی توجہ ڈالی ہے. ایمل صاحب نے تو ساری باتوں کا آپ کے سامنے کھل کے تشریح کر دی کہ ہمیں زرداری صاحب کی طرف سے آفر ہوئی تھی، اس آفر میں جے یو آئی کی طرف سے خلل ڈالا گیا، ریزسٹنس آئی، اتنی دیر میں بائی الیکشن شروع ہو گئے. بائی الیکشنز میں ہمارا اتحاد تھا، 2 سیٹوں پہ عوامی نیشنل پارٹی کے کینڈیڈیٹس تھے، 2 پہ جے یو آئی کے تھے، اور اس بیچ جو مذاکرات وغیرہ ہوئے تو مولانا صاحب ولی باغ گئے اور وہاں پہ جرگا یہ ڈیسیشن لے لیا گیا. اور ایمل صاحب نے تو آن ریکارڈ کہہ دیا ہے کہ یہ میری غلطی تھی. جب انہوں نے غلطی مان لی ہے تو اس بات کو تب اور دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آن ریکارڈ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم پچھلے 2 مہینوں سے گورنر صاحب کے خلاف پرائیویٹ فورم پہ مولانا صاحب کے سامنے، چیف منسٹر کے سامنے، پرائم منسٹر کے سامنے اپنے تحفظات ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں. واٹ آر آر ایشوز، واٹ آر آر پرابلمز، کیا ہکپس ہیں، کیا ہرڈلز ہیں. ان کو پبلک سٹیج پہ جے یو آئی لے کر آئی تھی. ہم ان کے الزامات پہ اپنا رد عمل دے رہے ہیں. ابھی ہم نے کھل کے پبلکلی اپنا رد عمل دیا ہی نہیں ہے. جو گورنر صاحب نے باتیں کی تھی، باقی تو ان کی باتیں بڑی انفاؤنڈیڈ ہیں، لیکن ان کی ایک بات ٹھیک ہے کہ ہم ایک شہر کے ہیں، ہمارے بہت عرصے سے فیملی تعلقات رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی میتوں میں، شادیوں میں، غمی خوشی میں. اور جب وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ایم پی بھی ان کی وجہ سے بنی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ واٹ از ہی ریفرنگ ٹو؟ ان کی جو ان کی پارٹی کے جو اس سے پہلے کینڈیڈیٹ تھے میری سیٹ پہ، ان کے 1750 ووٹ تھے، تو آئی تھنک میں ان 1750 ووٹوں کی وجہ سے ایم پی اے بنی ہوں. مے بی ان کا یہ مطلب تھا. انٹرسٹنگ. کنڈی صاحب یہ آپ بتائیں کہ یہ آپ کے خیال میں ایک بنیادی غلطی ہو گئی، یعنی اے این پی سے جس کا خمیازہ آپ لوگ سب بھی بھگت رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ کی لیڈرشپ کا نام لے کے کہ زرداری صاحب آج تک مجھ سے اس بات پہ ناراض ہیں، اے این پی سے ناراض ہے بات پہ کہ آپ نے کیوں بات مان لی اور کیوں گورنرشپ دے دی مولانا صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدامی صاحب آپ نے کچھ کلپس دکھائے. پالیٹکس میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنرشپ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اور گورنر صاحب کو اس قسم کے میں سمجھتا ہوں کہ رد عمل پولیٹیکل رد عمل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ٹھیک ہے، انہوں نے دیا، ان کو اپنی ذاتی رائے ہے. دیکھیں، پاکستان پیپلز، زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، کیونکہ یہ ہمارے کوٹے میں تھے تو ہمارے اتحادی تھے، اے این پی کیونکہ پی ڈی ایم سے یہ جب نکلے تھے، اس کے بعد پھر ہم بھی اکٹھے بلکہ نکلے تھے، اور ہم اکٹھے پھر ہم نے آگے اتحاد کا فیصلہ بھی کیا تھا. تو ہم نے جو ہے اے این پی کو یہ دی تھی، اور ہم نے میاں افتخار صاحب کا نام چوز کیا تھا زرداری صاحب نے، کہ ان کی جمہوریت کے لیے بڑی قربانی، ان کے بیٹے شہید ہوئے، کہ اکلوتا بیٹا تھا، تو یہ ان کے لیے ہو جائے. لیکن اس کے بعد ایمل ولی صاحب یا اے این پی نے نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورنہ پیپلز پارٹی کا گورنر آنا تھا، پیپلز پارٹی نے یہ اے این پی کو آفر کیا کہ آپ اپنا بنا لیں. کیونکہ ہم جب تھے وہاں پر، جب ہم پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو جس طریقے سے ہو رہا تھا کہ جس صوبے میں کون گورنر ہوگا یا کیا چیزیں ہوں گی، تو کیونکہ اے این پی ایڈجسٹ نہیں ہوئی تھی، تو جو ہم نے کہا کہ ہم یہاں سے اے این پی کو گورنرشپ دیں گے. اچھا. تو اس پہ جو ہے وہ ایمل ولی صاحب کے پاس یا ولی باغ جو بھی جرگا گیا تھا. دیکھیں، سیاست میں آپ کو ایک غلطی بہت پیچھے لے کے جاتی ہے. جرگا ہوا، انہوں نے اگر جے وائی کو دی تو وہ پولیٹیکل شاید غلطی ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے، لیکن آج جو ہے گورنر صاحب ہیں، غلام علی صاحب ہیں، تو وہ ہیں. آج جو ہے پھر ڈیفینیٹلی کنفرنٹیشن اور جو بیانات کے تک، اور ایمل ولی صاحب کی شکایات بھی ہیں، دور ہونے چاہیے تھا وزیر اعظم صاحب کو اس کے اندر رول پلے کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس میں سچ رول نہیں پلے ہوا. دیکھیں، جب پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو یا اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے اس طریقے سے مطلب ہے کہ تمام، جیسے وزیر اعظم صاحب فیڈرل میں چلا، اس طرح چاہیے تھا کہ صوبوں میں بھی چلتا، لیکن اس طرف اچھا میں ٹھیک ہے. میں فیصل صاحب ذرا میں اختیار صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں، پھر یہ ذرا نگراں گورنمنٹ پہ ہی بات کرتے ہیں. کے پی کے کی 2 صوبوں میں اس وقت نگراں گورنمنٹ ہے، اور ابھی وفاق میں تو آنی ہے. تو کے پی کے میں جو ہو رہا ہے بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹریلر تو نہیں ہے کہ وفاق میں جو ہونا ہے اس کا. تو پہلے تو اختیار ولی صاحب یہ بتائیے گا کہ وائی واز آنریبل گورنر سو مچ کانفیڈنٹ دیٹ یو ول ناٹ ایون ریپیٹ یور ایلیگیشنز. انہوں نے ریپیٹڈلی ہم سے کہا کہ ذرا اختیار صاحب سے کہہ دیں کہ آپ دوبارہ دوہرا دیں
اور میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ کو کیوں انہوں نے کہا دوہرا دیں. اچھا آپ نے ایکچولی دوہرا دیے وہ سارے الزامات دوبارہ اگلی اسی رات ٹویٹ کر کے. کچھ بیک ڈور کچھ چل رہا تھا آپ لوگوں کا جس کی وجہ سے وہ سو کانفیڈنٹ دیٹ ہی ول ناٹ ایون ریپیٹ دوز ایلیگیشنز؟ تھینک یو ویری مچ وسیم بھائی. اس طرح ہے کہ آئی تھنک کہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی پہلے جی گورنر صاحب کے بارے میں اور ان کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں, تو اس کے 2 دن بعد میری وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو ان کا شاید یہ خیال تھا کہ وزیر اعظم نے مجھے اس پہ بلایا ہے اور میری زبان بندی کر دی گئی ہے, تو یہ ان کی میرے خیال میں کوئی غلط فہمی تھی. پھر اس کے بعد میری مریم نواز شریف سے ملاقات ہوئی تو ان کا یہ خیال ہوگا شاید کہ مجھے اس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا, حالانکہ وہ ہماری روٹین کی ملاقاتیں تھیں جو ہوتی رہتی ہیں. میں گورنر صاحب کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں, اگر ان کی کوئی غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے میں وہ دور کر دیتا ہوں کہ گورنر صاحب آپ صرف JUI کے گورنر نہیں ہیں, آپ اتحادی جماعتوں کی ایک اتحاد PDM کے گورنر ہیں اور آپ PDM کے بل بوتے پر گورنر بنے ہیں. آپ سے میرا PDM کی ساری جماعتیں آپ سے ناراض ہیں, مطالبہ یہی تھا گورنر صاحب سے. جی ایسا ہی ہے. ایک تو میں گورنر صاحب کو یہ بات بھی بتا دوں کہ سب سے پہلے یہ گورنری جو تھی یہ میری جماعت نے مجھے آفر کی تھی, لیکن میں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ آئی ہیو ٹو کنٹیسٹ الیکشن, میں نے الیکشن لڑنا ہے اور میں وہاں پر اپنے حلقے میں پوری تیاری کر چکا ہوں. نیشنل اسمبلی میں, پروونشل اسمبلی میں میں الیکشن میں جاؤں گا. میں گورنر بن کے اپنا کیریئر ابھی یہاں پہ کلوز نہیں کرنا چاہتا. ہمارے بات انٹرسٹنگ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے گورنرشپ مجھے آفر ہوئی, یعنی کہ PML نون کو کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے کوٹے میں, لیکن ہم نے کہہ دیا کہ ANP کو, ANP کہہ رہی ہمارا, تو ہم نے کہہ دیا مولانا کو, مولانا صاحب نے لے لیا. اب سب کہہ رہے ہیں غلط. بادامی صاحب دس از ناٹ دا ایشو. ہوتا ہے جو جب پوزیشنز آتی ہیں خالی ہوتی ہیں تو اس کے لیے سب کے ساتھ صلاح مشورہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میں ان کی کسی بات کو ڈینائی نہیں کرتا, لیکن ہم میں سے کسی نے گورننگ نہیں لی گورنری تو ان کا کوڑا نکل آیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سنگل ہینڈڈلی صرف آپ اپنی جماعت کو چلائیں یا ایک مخصوص جماعت کی سرپرستی کریں. آپ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر ہمارے حلقوں میں انٹرفیئر کریں, وہاں پر انفلوئنس کریں, ہمارے کارکنوں کو اپروچ کریں, ان کو بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہم JUI میں شامل ہو جائیں, آپ کو فنڈ دیں گے. اگر یہ سب ہو رہا ہے احتیاط جو آپ کہہ رہے ہیں تو آف کورس یہ مولانا صاحب کی رضامندی سے ہو رہا ہوگا. ایک مجھے آئی ڈونٹ نو, میں مولانا صاحب کو بلیم نہیں کروں گا اس موقع پر. مولانا صاحب ہمارے بہت اچھے اتحادی ہیں, انہوں نے اس ملک سے فتنے کو ختم کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے میرے خیال میں وہ ایک تاریخی کردار ہے, اور وہ ہمارے مثالی. آپ نے اپنے پرائم منسٹر سے بات نہیں کی جو آپ کی جماعت کے سربراہ بھی ہیں, وہ بات کر لیں مولانا صاحب سے, یہ پرابلم ہو رہی ہے KPK میں. جی مجھے اگر آپ بولنے دیں. دیکھیں سیدھی سمپل بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 28 لوگوں کی کابینہ ہے جس میں وزیر, مشیر اور اسپیشل اسسٹنٹ شامل ہیں. اس میں مسلم لیگ نون کے 2 لوگ ہیں, ANP کے 2 لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے 2 لوگ ہیں, باقی لوگ کس کے ہیں؟ باقی سارے JUI کے ہیں. 20 لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں. آپ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ اپنی مرضی کے بغیر ہونے نہیں دیتے. ہم ایک معمولی کلاس 4 کی بھرتی اور اس کی ٹرانسفر کے لیے ان کو منتے ترلے کرتے ہیں, اور یہ سارے مسائل حل کرنے کے لیے میں نے بذات خود وزیر اعظم صاحب کے سامنے, مولانا صاحب کے سامنے, گورنر صاحب کو بتایا کہ آپ سارے اتحادیوں کو, ایمل ولی خان کو, پیپلز پارٹی کے محمد علی شاہ باچا کو, ایون JUI کے مولانا عطاء الرحمان کو, عطاء الحق درویش صاحب کو, مسلم لیگ نون کو آپ بلائیے اور آپ ان کے ساتھ ایک پاور شیئرنگ فارمولا بنائیں. دیکھیں مولانا صاحب نے اس دن گلہ کیا کہ مجھے دبئی مذاکرات میں آن بورڈ نہیں لیا گیا, تو وزیر اعظم صاحب دبئی بٹھا کے بلا لیا. یہ طریقہ ہوتا ہے. ابھی کیا ہو سکتا ہے یہ بتائیں, جو ہو گیا وہ کنڈی صاحب, اب کیا ہو سکتا ہے, کوئی حل ہے اس کا؟ دیکھیں جو چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی نگراں حکومت سے تحفظات ہے, اور ہم نے اپنی لیڈرشپ کے سامنے وہ تحفظات, حالانکہ آپ کے بھی 2 وزیر ہیں اس میں, 2 نہیں 3 ہیں. ANP کی بھی شاید زیادہ ہیں اور نون کی بھی شاید زیادہ ہے, PML کی بھی شاید 3 ہیں, نہیں 6 ہیں میرے انداز کے مطابق. 3 لوگ ہیں جی. اچھا 3 ہیں, نہیں 6 ہیں, دوبارہ چیک کریں لسٹ. ایک وزیر ہے, ایک مشیر ہے اور ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہے. یہ ہو گئے 3. چلیں دوبارہ ہمارے بھی 3 ہیں, ان کے بھی 3 ہیں جی. اور آپ کے کتنے ہیں کنڈی صاحب؟ نہیں میں تو مان لوں کہ ہمارے 3 ہیں, لیکن میں میرے انداز کے مطابق میں آپ سے اس پروگرام کے بعد شیئر کر سکتا ہوں. غالباً ہمارے اتحادی جماعتوں کے PMLN کے شاید 6 ہیں اور ANP کے 5 ہیں. لیکن یہ طے جتنے آپ لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ مولانا صاحب کے ہیں, یہ طے ہے.
نہیں جی ہاں 6 نہیں ہے دیکھیں کنڈی صاحب نہیں میں آپ کو 6 نام نہیں ہے بتا جی، دیتا ہوں۔ کنڈی صاحب 3 ہے۔ چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ کی بات آتے میں غلط ہوں آپ ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں 1 سال ہو گیا اب اتحادی جماعتوں کو اعتراضات ہیں، جب آپ کے وزیر کہتے ہیں ہمارا سیکرٹری بات نہیں مانتا ہے، سیکرٹری اپوائنٹ نہیں کر سکتے ہیں، پھر کیوں بیٹھے ہوئے حکومت میں؟ نگراں حکومت سے استعفیٰ دیتے ہیں۔ اگر آپ کے کام نہیں ہوتے کلاس 4 کے لیے آپ منتیں کرتے ہیں تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ تینوں جو اب 2 جماعتیں اور ہم 3 اپنی لیڈرشپ کے پاس جاتے ہیں اور استعفے دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے وزراء کے کام کلاس 4 کے بھی کام نہیں ہو رہے، تو کیا آپ کو پروٹوکول چاہیے، ایک پولیس کی گاڑی چاہیے اور ایک جھنڈا چاہیے اور ایک پی ایس چاہیے، اس کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور ہے بھی ایسی، دیکھیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بالکل جو ہے میں اس پہ بات وہ ریزائن کر دیں بھائی، وہ کہہ رہے ہیں تینوں چاہتے ہیں ریزائن کر دیں۔ اگر یہ چیز اور یہ واقعی ہے اس قسم کی چیزیں ہیں، دیکھیں ایک چیف سیکرٹری آئے فوراً تبدیل ہو گئے، دوسری چیف سیکرٹری کا سننے میں آ رہا ہے کہ پھر ایک نسل شروع ہوئی پڑی اور وہ اس وقت جو ہے شاید جنیوا میں اور کل پرسوں واپس آ رہے ہیں، تو وہ بھی مطلب پرابلمز ہیں۔ دیکھیں